مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ سوالی بنا جھک کے کر خوش آمدید جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ماشاء اللہ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ. تو قبلہ سب سے پہلے ذرا یہی جو وظیفہ ہے سوال ہے. فہیم الدین صاحب ہیں لاڑکانہ سے ہیں, کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے, میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن مال کی لالچ نے مجھے بخیل بنا دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں لیکن ایسا کر نہیں پاتا. دعا کریں کہ اللہ مجھے غنی کر دے. عجیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. وسیم بھائی بڑا عجیب و غریب سوال ہے لیکن یہ اس میں ایک اچھائی ہے کہ انہوں نے خود قبول کیا ہے. صحیح کہ ہاں ایسا ہے. صحیح. اور یہ بھی درخواست کی ہے کہ ایسا کچھ بتائیں کہ میرا دل غنی ہو جائے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ دل غنی ہو جائے نا, اور بھلے آدمی بظاہر غریب ہو لیکن دل کا غنی ہونا وہ کبھی فائدے سے خالی نہیں جاتا. واہ. ہاں ہمیشہ اس کا فائدہ ہے. صحیح ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے نبی کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں بن فلاں کے باغ کو سیراب کرو. اچھا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے نام لے کر. تو وہ بادل کے پیچھے پیچھے گئے یہاں تک کہ بادل ایک جگہ اس نے پانی برسایا. صحیح. پانی نالیوں سے ہوتا 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 ایک کھیت کو سیراب کرنے کے لیے پہنچ گیا. اچھا. اس کھیت کے مالک کا نام دریافت کیا تو وہی نام تھا جو بادلوں سے آ رہا تھا. صحیح. اس سے پوچھا, اس سے ملے, کہا کیا کرتا ہے تو, ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا, بس عبادت کرتا ہوں لیکن کوئی خاص اس طرح چیز نہیں ہے مجھ میں. اچھا. کہا نہیں, تیرا نام میں نے بادلوں میں سنا ہے کہ تیرے کھیت کو سیراب کیا جائے. تو اس نے کہا کہ میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ کھیت سے جو مجھے پروفٹ ملتا ہے, آمدنی ہوتی ہے, تو ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں, ایک حصہ دوبارہ کھیت پر لگاتا ہوں, اور ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتا ہوں. واہ واہ. چاہے حالات کچھ بھی ہوں. کیا بات ہے. یہ بخیلی اور بخل یہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. جتنا ہو میں نے صحیح بات ہے, میں نے دیکھا ہے جس کے بعد ایک گاڑی ہوتی ہے وہ 10 کی آرزو کرتا ہے, جس کے بعد 10 ہوتی ہیں اس کو پھر جہاز چاہیے ہوتا ہے, جس کے بعد ایک جہاز ہوتا ہے اس کو 3 جہاز چاہیے ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے گاڑی آ جائے, کار مل جائے, بس سب کچھ نہیں چاہیے. اور بس ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بس 200 گز کا بنگلہ مل جائے, ایک اپنا گھر ہو جائے, کوئی تمنا نہیں کروں گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا, کیونکہ انسانی فطرت کو جانتے ہیں نا, مخبر صادق ہیں علیہ السلام, فرماتے ہیں کہ اس ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو کہے گا دوسری وادی, دوسری وادی مل جائے تو کہے گا تیسری وادی. اس کا پیٹ بھرے گا نہیں حتیٰ کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھر دے گی. اللہ اکبر. قبر کی مٹی. آدمی کہتا ہے نا میرا مال میرا مال. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنا مال پیارا ہے وارثوں کا؟ یا رسول اللہ یہ کیسا سوال ہے, یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے, خرچ کر ڈالا, باقی جو بچنے والا مال ہے نا وہ تمہارے وارثوں کا ہے. اور حقیقت حال یہی ہے کہ وسیم بھائی آنکھ بند ہوتی ہے, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ابھی سوئم نہیں ہوتا. کئی لڑکے آتے ہیں کہ ہمارے باپ کا انتقال ہوا اور آپس میں وراثت کے لیے جھگڑ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ بخل جو ہے نا, بخیل جنت میں نہیں جائے گا. یعنی آپ یوں سمجھ دیں کہ ایک بخیل ہے اور بڑا عابد ہے, صحیح ہے, اور دوسرا سخی ہے لیکن عابد نہیں ہے, تو وہ سخی جو ہے نا وہ اس عابد سے زیادہ بہتر ہے. اچھا. بخیل بخل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. وہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ بخیل گرچہ باشد زاہد بحر و بر, کہا کہ بخیل جو ہے نا کائنات کا عبادت گزار بن جائے, اچھا, لیکن بہشتی نہ باشد بحکم خبر. کیا بات ہے. حدیث ہمیں یہ بتاتی کہ وہ بہشت میں نہیں جائے. اللہ اکبر. اسی لیے یہ پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا.
میرے بھائی آپ نے فرمان بتایا، پوری ہیومن سائیکالوجی بتا دی انہوں نے. یہ کل بھی آپ سے ایک بات ہو رہی تھی کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں نا، جب بھی حدیث پاک پڑھیں، آپ کو یہ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے فرما رہے ہیں. تو یہ ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ یہ بخیلی، ایک ہوتا ہے شح، ایک ہوتا ہے بخل. شح وہ ہوتا ہے کہ خود کھائے لوگوں کو نہ دے، اور بخیل وہ ہوتا ہے خود بھی نہ کھائے لوگوں کو بھی نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں بخل سے محفوظ فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ مال کی لالچ نے مجھے بخیل بنا دیا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن بخیلی آڑے آتی ہے. دعا کریں کہ اللہ مجھے غنی کر دے. میری بھی دعا ہے، میرے بھائی وسیم بھائی کی بھی دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ رب العالمین سب کو غنی فرما دے، دل کا غنی فرما دے. اچھا، میں یہاں پر آپ کو مال حلال زیادہ ہونے کی ترکیب بھی بتا رہا ہوں. اچھا جی جی یہ تو بتائیں، غور سے سنیں گے سب. جی حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک شخص سے ملے، ٹھیک، اور اس کی بابت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تجھے دولت ابھی چاہیے، اچھا ہاں تیری نصیب میں جتنی دولت ہے ابھی چاہیے یا درجہ بدرجہ چاہیے. ٹھیک ہے. اس نے کہا یا نبی اللہ کل کس سے دیکھی ہے، آج دیتے ہیں نقد سودا. کہا یہ جو مل جائے گا نا اس کے بعد نہیں ہے پھر. اچھا اس کو سارا مال جو اس کے نصیب کا تھا دے دیا گیا. اب ہوا یہ کہ کئی عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ لنگر کھانا کھولا ہوا ہے اس نے، اور دبا کے لنگر دے رہا ہے، اللہ کے بندوں کو کھلا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس کا مال ابھی تک ختم نہیں ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس نے سودا کیا ہے، یہ ہماری بارگاہ میں دے رہا ہے نا، تو مجھے اب مال رزق روکنے سے حیا آتی ہے. تو یہ بات یاد رکھی کہ بڑا نسخہ ہے. جی فارمولہ ہے. اب میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں جو مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ دعا میرے نبی علیہ السلام کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من طمع یہدی الی طبع. بڑی پیاری حدیث ہے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی لالچ سے جو مہر لگنے تک پہنچا دے. ایک وقت آتا نا کہ مہر لگ جاتی ہے بس ختم، اب نہیں، اس مہر لگنے سے بچا دے اور ہمیں غنی فرما دے. اللہم انی اعوذ بک من طمع یہدی الی طبع. اس کو صبح و شام 11 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ بخل دور فرمائے گا. اور دوسرا فتاح کہتے ہیں کھولنے والا. سارے جتنے بھی بند دروازے ہیں نا، میں ایک بند کمرے میں، جی ہاں اللہ کا اسم ہے، اسم الہی ہے. میں بند کمرے میں ہوں، کمرہ لاک ہے، کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے پتا ہے کہ اب یہ نکلنے والا میں نہیں ہوں، تو میں کس سے مدد چاہوں گا؟ سارے بند دروازے کھولنے والا، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پریشانیوں کے حوالے سے ہو. تو یہ صبح و شام آپ 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. یا فتاحو، ایک کھولنے والے، تو بند راستے کھول، میرا بخل بھی دور فرما دے، کھول دے، اور مجھ پر رزق حلال کے دروازے کھول تاکہ تیری راہ میں دیتا رہوں اور تو بھی مجھے رزق حلال عطا فرماتا رہے. وقت تو بس بالکل تھوڑا سا رہ گیا، لیکن 1 منٹ رہ گیا، لیکن اگر ہمیں بتا سکیں، ورنہ پھر بے شک کل تفصیل سے بتا دیجیے گا. ابھی جب ہم دور سے گزر رہے ہیں، اکانومک کرائسس ہے اور آرگنائزیشنز لے آفس کر رہی ہیں، لوگ بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہو رہے ہیں. اتنے لوگ ہیں، تو کچھ ہے اس کے لیے کوئی دعا یا کچھ کی طرح؟ یہ بہت بے روزگار ہوں، بے شک ابھی بتانا چاہیں. جی ہاں وسیم بھائی، کئی میسیجز بھی آتے ہیں اور آپ کو بھی آتے ہوں گے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. میں ایک دعا بتاتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ویسے تو بہت کچھ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفار بھی ہے. لا حول ولا قوت یہ عرش کے 99 خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور میں بالکل مختصر روایت بتا دوں کہ آپ تھوڑا مسکرائیں گے بھی. ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ایک باپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو. یا رسول اللہ میرا جوان بیٹے کو دشمنوں نے اغوا کر لیا. اللہ اکبر. وہ آپ دعا فرمائیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. آقا نے فرمایا کہ یہ پڑھ. اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر واپس آ رہا تھا نا، تو فرماتے ہیں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں. صحیح ہے. میں اتنا پریشان ہوں، اور آقا علیہ السلام نے مجھے پڑھنے کے لیے یہ دے دیا. گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا ہوں،
ابھی بیٹھا ہی تھا, دستک ہوئی, باہر دیکھا تو میرا بیٹا بہت سا مال لے کر آیا ہوا تھا. اچھا جی, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ ایسا وظیفہ ہے کہ دن پھرتے دیر نہیں لگتی. انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اگر دل سے پڑھیں گے. میں اس میں ذرا کل اس پہ کنٹینیو بھی کریں گے. ایک پابندی آپ بتا دیں, نماز کی پابندی وہ ضروری ہے, اس کے بغیر معاملہ نہیں ہے بھائی, یہ بہت ضروری ہے. اور میں چاہوں گا کل آپ ہمارے ساتھ رہے گا. کل ہم ذرا مفتی صاحب سے, چونکہ یہ ہم نے سنا تو بہت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ آپ سے میں کل عرض کروں گا. لوگ بھی انتظار کریں گے اور میں بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا اس بارے میں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ, اور تحت اللفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ, سیرت مبارکہ کے حوالے سے اشعار اور واقعات اس کی قسط کو آج آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. کریں کیا دعا تیرے در پہ سوالی بنا, جھک کے کرتا ہوں میں التجا.